کا مولا کہوں تجھے، واقع خلیق کا کھلے سیوا کہوں تجھے۔ اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابش ہے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ کھل آقا کہوں تجھے۔ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے والا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مسدی دے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے جو غم تو بنائی ہے، اپنے شفع محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا تیری تو دعائی ہے۔ السلام علیکم۔ لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر لبے چائے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ، کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو، بے شمار جان و دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کی تاجدار جان ہے، دو جہاں کی تاجدار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا، اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے عالی وقار۔ قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے، قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا، اے حبیب کردگار، میں رہا جاتا ہوں تنہا، بے کردگار۔ کاش مل جاتی سعادت عمرہ کی رمضان میں، کاش
روتے روتے گرد کعبہ پھرتا میں پروانہ روتے روتے گرد کعبہ پھرتا میں پروانہ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا سن لیجئے یاد کو یا رسول اللہ فریاد کو کون ہے جو کی سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا تاجدار سہارا چاہیے سرکار زندگی نعت شریف جب حضور کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضور کے سننے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہمارا درود فرشتے پہنچاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور جب عشق میں لوگ ڈوب کر پڑھتے ہیں تو حضور اپنے کانوں سے خود سنتے ہیں. اب اس کا مطلب سمجھ رہے ہو آپ؟ کانوں سے سننے کا مطلب کہ حضور کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہو جاتی ہے جن کا حضور اپنے کانوں سے سنیں گے. مطلب یہ ہے کہ اب جیسے نائب امام صاحب کچھ پڑھنے لگے، ایک تو یہ کہ کسی نے خبر پہنچائی پڑھ رہے تھے، اور ایک یہ کہ اب جب یہ پڑھنے لگے توجہ کے ساتھ اچھے انداز میں، تو پھر میں نے اپنے کانوں سے سن لیا. تو جب کانوں سے سنوں گا تو میری توجہ کدھر ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو ایک انداز یہ بھی ہے کہ غلاموں کا درود و سلام، ان کا ذکر میرے نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں. تو جب میرے نبی اپنے کانوں سے سنیں گے تو توجہ کدھر ہوگی؟ ہماری طرف ہے. تو نعت شریف جب پڑھیں تو اس انداز میں پڑھا کریں گویا کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے؟ پھر آپ یہ سوچئے کہ کتنا ادب اس جگہ کا ہے، کتنا احترام ہے اس جگہ کا، سنہری جالیوں کے سامنے. اور آپ یقین جانیے جتنی محبت سے آپ پڑھیں گے نا، اس سال مدینہ ضرور دیکھیں گے آپ. اور ہو سکتا ہے کسی کا نمبر مسجد نیل گران میں ہی بیٹھے بیٹھے ہی آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کسی کا بلاوا مسجد نیل گران میں 10 دن اعتکاف میں، کیا پتا لاسٹ مومنٹ نکلتے نکلتے ہی بلاوا آ جائے. نکلنے کے بعد تو آنا ہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا ان لوگوں کا جو حضور کا جب ذکر آتا ہے تو سب کچھ بھول کر توجہ دل کی کیفیت حضور سے جوڑ دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، وہاں دیر نہیں ہے، وہاں بس کنیکشن جڑنا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. وہ انسان کے اندر حضور کے نام کی بے چینی ہونی چاہیے.
عشق میں وہ حرارت ہونی چاہیے حضور کے نام کی، وہاں دینے میں کمی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ تو جتنا عشق ہوگا، جتنی بے چینی ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی حضور کے نام پر، جتنا دل لگا کے آپ پڑھیں گے، جتنا جھومیں گے، جتنا مچلیں گے، آپ کا دل بھر آئے گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ جو کیفیت جس ٹائم آپ کی جڑے گی نا، آپ یقین جانا وہی مقبولیت کا لمحہ ہے، وہی وقت ایسا ہوگا کہ مدینہ لکھ دیا جائے گا آپ کی قسمت میں انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ، آپ کو معلوم ہے عدنان بھائی بیٹھے ہوئے پچھلے سال ایسے ہی، تو یہ مدینے کے کلام پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو کہا عدنان بھائی اس سال آپ کا فائنل ہے مدینے سے بلاوا۔ ایک دن بہت زیادہ اچھے کنڈیشن میں جو ہے کیفیت کے ساتھ رو رو کے کلام پڑھ دیا تھا، اور کیفیت بن گئی، کرم ہو گیا، میرے نبی کا فیضان ہو گیا۔ میں نے ان کو اسی دن کہا تھا تمہاری تو حاضری فائنل ہے، نام لکھ دیا گیا تمہارا، اور اللہ کا فضل ہے کہ عید کے بعد عدنان بھائی مدینہ شریف حاضری دے کر آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، تو یہ بڑی مقبول محفل ہے۔ میں اس کی اہمیت آپ کو روز روز اس لیے بتاتا ہوں، میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبھی اپنی طرف دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں یار ہم غریب آدمی ہیں، ہم رکشہ چلانے والے کے بیٹے ہیں، آٹو چلانے والے کے بیٹے ہیں، ہماری جیب میں 100 روپے بھی موجود نہیں ہے، تو ہم اتنا بڑا خیال کیسے کر لیں؟ مدینے جانا تمہاری جیب پر نہیں، بلانے والے پر ہے۔ مدینے جانا تمہارے پیسوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی ایسے ہیں کہ مدینہ تو مدینہ، انہیں اجمیر میں بھی نہیں بلایا جاتا، اور رکشہ چلانے والے دیکھو شان سے مدینے کے اندر جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو قابل ہی نہیں تھا اس عطائے خاص کے، پھر بھی آقا آپ نے مجھ کو بلایا، شکریہ، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا یا رسول اللہ، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے بلا لیا۔ میں اس لیے روز اس بات پر توجہ دیتا ہوں کہ اس محفل میں بیٹھیں تو ادب پورا ہو، توجہ پوری ہو، کیفیت پوری ہو، انداز پورا ہو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ توجہ مدینے کی طرف لگا کے پڑھیں گے۔ مجھے یقین ہے اللہ نے چاہا تو ہم گنہگاروں کی وجہ سے نہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ اس محفل کی برکت سے ہماری قسمت میں مدینہ لکھ دے گا۔ پڑھیں گے توجہ سے، سہارا چاہیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا قسم خدا کی ہمیں ڈر نہیں ہے محشر کا، قسم خدا نہیں ہے محشر کا، رسول پاک ہے ہم سب کی رہبری کے لیے، رسول پاک ہے ہم سب کی رہبری کے لیے، سہارا چاہیے زندگی کے لیے، بٹھا کے سامنے محبوب کو خدا نے کہا، بٹھا کے سامنے محبوب
کو خدا نے کہا سجائے دونوں جہاں ہم نے آپ ہی کے لیے سجائے دونوں جہاں ہم نے آپ ہی کے لیے سہارا زندگی کے لیے میرے نبی سا نبی اور کوئی کیا ہوگا میرے نبی سا نبی اور کوئی کیا ہوگا جو جا کے سجدے میں روئی ہے امتی کے لیے جو جا کے سجدے میں روئی ہے امتی کے لیے سہارا زندگی کے لیے تڑپ رہا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا ہے تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ زمین تیری اور کہاں یہ زمین تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ زمین تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے ایک
ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، ایک نگاہ میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا میرا بے خود کیے دیتے گئے، بے خود کیے دیتے گئے، انداز نا بے خود کیے دیتے گئے، انداز حجابانا عادل میں تجھے رکھ لوں میرے آقا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، جانا کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے نا اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم جب جان لبوں پر ہو میرے آقا، جب جان لبوں پر ہو میرے سرور، جب جان لبوں پر ہو میرے داتا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گروں ان کے، کیا لطف ہو محشر میں ان کے، سرکار کہیں دیکھو، سرکار کہیں دیکھو، دیوانہ ہے دیوانہ، سرکار کہیں دیکھو، دیوانہ ہے
دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے میرے آقا ہنس کر جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانہ ہنس کر دیوانہ دل میں تجھے پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے پینے ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ بے دم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے بے دم میری قسمت سجدے ہے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا یا رسول ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں دو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں بلبل ہے تیرا بلبل بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع رسالت ہے پروانہ تو ماہ نبوت ہے کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے
سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ دیتا ہوں نذرانہ، تو شمع رسالت آباد سے فرما، ویراغ دل نوری، آباد سے فرما، ویراغ دل نوری، آباد سے جلوے تیرے بس جائے، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، تو شمع رسالت ہے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب، چھوٹے سنگے در جانا نا، تو شمع رسالت ہے، سوئے طیبہ سوئے طیبہ سوئے طیبہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر اے زمانے جاتے، سوئے طیبہ سوئے طیبہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ یہ وہ روضہ یہ وہ روضہ ہے جگہ دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جگہ دل نہیں توڑے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر اے زمانے جاتے، بے طلب بھیک جگہ ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک جگہ بے طلب بھیک جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در
در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے یہ وہ در ہے، بس یہی وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر یہ وہ روضہ، یہ وہ روضہ، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے، دیکھ لیتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی غیر رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی غیر رحمت کا تقاضا کرنا، ہم پہ بھی